سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے اپنے دو معجزات جو اللہ کی طرف سے انہیں ملے تھے وہ پیش کیے۔ پہلا معجزہ لاٹھی والا، لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ کیا بن گیا؟ ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا۔ دوسرا معجزہ کہ بغل میں ہاتھ ڈال کر یوں سامنے کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ روشن، چمکدار، من غیر سوء۔ دوسرے مقام پر قرآن نے فرمایا بغیر کسی بیماری کے، کیونکہ برس کی بیماری جو ہوتی ہے اس سے بھی اعضاء میں سفیدی آ جاتی ہے، بغیر بیماری کی۔ اچھا، جب انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی نا، قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی جو قوم کے سردار تھے نا، امراء، وزراء، مشیرین، جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی ماہر جادوگر لگتا ہے۔ ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو کیا ہے؟ ماہر، علم والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے، تمہارے ملک سے۔ اچھا، فماذا تأمرون، اب فرعون آگے سے کہتا ہے اچھا تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا کروں میں؟ قالو، انہوں نے کہا ارجہ، تو اس کو مہلت دے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو تم کیا دو؟ مہلت دو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں بھیج دو ہر کارے، کیا؟ ہر کارے، لوگوں کو جمع کرنے والے، اپنے بندے بھیجو جو شہروں سے جا کر جمع کر کے لے آئے۔ کون، کن کو لے آئے؟ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ وہاں سے ہر ماہر جادوگر اکٹھا کر کے تیرے پاس جمع کرتے۔ ٹائم طے ہو گیا، مقرر ہو گیا، ہاں بھائی کون سا دن ہو جہاں پر مقابلہ ہوگا؟ تو دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا تذکر کیا ہے، یوم الزینہ، عید والا دن، جس میں وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے نا، فرمایا وہ دن ہو تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک بڑے میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں۔ دن یوم الزینہ، اور وقت وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دن چڑھتے ہی لوگ کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ کام کاج میں بھی کوئی نہ جا سکے، کام کاج کے لیے نکلنے کے بعد پھر لوگوں کا آنا مشکل ہے، سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وجاء السحرہ، مقررہ دن، مقررہ وقت پر جادوگر آ گئے۔ فرعون، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ قالو، اور کہنے لگے ان لنا لاجر، سانو کوئی شے مل سی بھی سی کہ کوئی نہ، اور سانو کوئی شے مل سی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم کیا آ جائیں، ہمیں فتح مل جائے، ہم موسیٰ اور ہارون پر غالب آ جائیں تو ہمیں کوئی مزدوری ملے گی، کوئی تحفہ تحائف، کوئی ہمیں۔ قال نعم، کہنے لگا ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اچھا، قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو پھینکے گا یا ہم پہلے پھینکیں، تو پھینکے گا یا تو اپنی لاٹھی پہلے پھینکتا ہے یا ہم اپنی لاٹھیاں، اما یا تو ان تلقیا، یہ کہ تو پھینکے، او و اما، اور یا یہ کہ ان نکون، ہم ہوں، نحن الملقین، پہلے پھینکنے والے،
ہم پہلے پھینکیں؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام القوا، پھینکو تم. تو سجن رچ کرنا کٹو پہلے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی جادوگری کو لوگوں کے سامنے کیا کرنا چاہتے تھے؟ ظاہر کرنا چاہتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا ظاہر کر دیتے پھینکتے اور ان کے مقابلے میں وہ ان کے عصا بھی سام بن جاتے تو اس سے فرق لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے فرمایا پہلے تم پھینکو، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے پھینکنا تھا. کس کے حکم سے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ بھی سانپ بننی تھی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اس لیے فرمایا پہلے تم پھینکو. انہوں نے جب پھینکی نا، فلما القوا، پھر جب انہوں نے پھینکی اپنی اپنی لاٹھیاں رسیاں، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو جادو کر دیا. لوگوں کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ آنکھوں پر جادو کی پٹیاں بن گئی. فاسترهبوهم، اور انہیں کیا کیا؟ ڈرا دیا. لوگ دیکھ کر نا ان کو ڈر گئے، دہشت زدہ ہو گئے. او بھائی ہر طرف 70,000 جادوگر اکٹھے ہوئے تھے. کتنے؟ 70,000 جادوگر. اور 70,000 نے کسی نے لاٹھی پھینکی، کسی نے سانپ پھینکا ہے، اور وہ جادو کے زور سے کیا بن گئے؟ سانپ ہی سانپ. میدان میں سانپ ہی سانپ. لوگ دیکھ کر ہے نا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے کہ واقعتاً وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. اور اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر نبی کو اس دور کے موافق معجزہ دیا ہے. کیونکہ فرعون اور فرعون کے آس پاس اور ان علاقوں میں جادوگروں کا کیا تھا؟ چرچا تھا. جادو کا علم عام تھا. اور اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ایسے دیے جو کس کے مشابہ تھے؟ جادو کے مشابہ تھے. اور اس کے ذریعے جادو کا توڑ کروایا. سمجھ آ رہی؟ اچھا، جو بہت بڑا جادو لے کر آئے. اب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، دیکھیں وہ آگے نہ وجہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القِ عصاک، کہ تو اپنی لاٹھی پھینک. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک ہی فوراً ہی تلقف، اس نے نگلنا شروع کر دیا، ما یافکون، جو کچھ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہوا تھا، جو انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا. پیچھے ذکر ہے نا ثعبان مبین. تو دوسرے مقام پر اس کے لیے ایک اور لفظ آیا جس کے لیے چھوٹا سانپ، اس کا عربی معنی ہے چھوٹا سانپ. کیسے حافظ صاحب؟ یہاں ہے نا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، نہیں، اس کے لیے سانپ کے لیے نا، سانپ کے لیے چوڑ. یہ ثعبان تو بڑے سانپ کو کہتے ہیں نا. اور دوسرا لفظ آیا ہے اس کے لیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ذہن سے لفظ اتر گیا. تو وہ پھینکا نا، یہاں تو تھا نا بڑا سانپ. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں لاٹھی پھینکی تو چھوٹا سا سانپ، اور اس نے یہاں سے نکلنا شروع کر دیا. 1 2 3 4 5 100,000 10,000 20,000 70,000 ان کی وہ رسیاں اور وہ ساری کیا کر گیا؟ نگل گیا. سب کچھ نگل گیا. اب جادوگر سمجھ گئے بھئی یہ جادو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سانپ کی اس نے 70,000 رسیاں اور 70,000 یعنی کہ وہ لاٹھیاں ان کی تھی وہ ساری نگل گیا ہے. سانپ کی جسامت میں کوئی فرق نہیں آیا. جادوگر یہ دیکھ کر فوراً کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے اور سجدہ ریز ہو گئے.
کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فوقع الحق، حق کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے نا وہ باطل ہو گیا، وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ فغلبوا هنالک، وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے وہ اس وقت، اور وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ القیا ماضی مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، پیسو وائز استعمال کیا ہے یہاں پر قرآن نے۔ کیا استعمال کیا؟ پیسو وائز، ڈال دیے گئے جادوگروں کو، کس میں ڈال دیا گیا؟ سجدے میں۔ گویا کسی نے ان کی سروں کو پکڑ کر نا زبردستی کس میں ڈال دیا، یہ مطلب ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے اس کی حقیقت دیکھی نا، یہ کیفیت دیکھی، تو دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے بے اختیار، قالو آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین، پروردگار عالم پر، وہ رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا کیا ہے؟ رب ہے۔ قال فرعون آمنتم، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فوراً جادوگر، دیکھیں ہمارے استاد کہتے ہوتے تھے کہ علم جاتا نا، علم کہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، چاہے غلط علم ہی کیوں نہ ہو، غلط چیز کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ جادوگروں کو جادو کا علم تھا نا، وہ جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اس لیے یہاں سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، فوراً ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے ان کو دھمکے دینی شروع کر دی، کہتا ہے میں تمہاری جو ہے نا، مجھے لگتا ہے سارے نورا کشتی ہے، یہ سارے کیا ہے بھائی؟ نورا کشتی ہے، تو اے تھوڑا بڑا استاد ہے یہ موسیٰ علیہ السلام، تمہارا بڑا استاد ہے۔ دھمکی دی، کیا دھمکی دی، کس طرح دھمکی دی، کس طرح ان کو دھمکایا، اور پھر جادوگروں کی ایمان کی کیفیت قرآن نے بیان کرے گا نا، قالوا لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ سمجھ آ رہی؟ ابھی ایمان لائے، ایمان آنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جناب اس کے سامنے بھی صبر، ڈٹ جانا، استقامت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ کو مطلوب ہو، جس سے اللہ راضی ہو، اور اس ایمان سے بچائے جو نقصان کا باعث ہو، جو منافقت والا ایمان ہو، اس سے ہم سب کو اللہ بچائے۔ اللہ قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔